نبی کی سیرت کے پہلو بھی دو، نبی کی سیرت کے پہلو بھی دو۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس میں نبی کی ذاتی صفات ہیں، نبی کی خصوصیات ہیں، نبی کے انفرادی کمالات ہیں، نبی کی عادات ہیں، نبی کے خصائل ہیں، شمائل ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کو جمع کر کے ترمذی شریف کے آخر میں شمائل ترمذی کے نام سے لفظ کر دیا ہے۔ تو نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے، نبی کی سیرت کا دوسرا پہلو نبوت کی تعلیمات کا پہلو ہے۔ یہ دو پہلو ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ذاتی صفات، خصوصیات، انفرادی کمالات، عادات اور خصائل و شمائل کا پہلو ہے، اس کے تذکرہ سے اجر ضرور ملتا ہے، اس کے تذکرہ سے ثواب ضرور ملتا ہے، درجات کو رفعت ضرور ملتی ہے، ایمان اور محبت رسول کو جلا ضرور ملتی ہے، لیکن شرعی طور پہ ہماری عملی زندگی سیرت کے اس پہلو کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اور نبی کی سیرت کا دوسرا پہلو نبوی تعلیمات کا پہلو ہے، جہاں اس کے تذکرہ سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، درجات کو رفعت ملتی ہے، ایمان اور محبت رسول کو جلا ملتی ہے، وہیں پہ ہماری عملی زندگی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اس دوسرے پہلو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب آئیے ان دونوں پہلوؤں کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جہاں تک سیرت کے پہلے پہلو کا تعلق ہے جس میں نبی کی ذاتی صفات ہیں، تو ایک صفت نبی کی یہ ہے کہ نبی کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں، شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، لا شممت مسکن بلا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشک عنبر کو سونگا، خوشبوؤں کو سونگا، لیکن جو مہک نبی کے پسینے سے آئی ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو سے نہ آئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اگر نبی مدینہ کی دو گلیوں میں سے ایک گلی سے گزرے ہوتے، دوسری سے نہ گزرے ہوتے، اور ہم نے پتہ چلانا ہوتا کہ وہ کون سی گلی ہے جو نبی کی گزرگاہ بنی ہے، ہم دونوں گلیوں میں چل کے دیکھ لیتے، جس گلی سے خوشبو کے مہکار اٹھ رہے ہوتے ہم سمجھ لیتے کہ یہی وہ گلی ہے جس میں آقا نے قدم رنجا فرمائے ہیں۔ تو یہ نبی کی ذاتی صفت ہے کہ نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ نبی کی خصوصیات اور انفرادی کمالات میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے، نبوت ملنے میں اول ہے۔ حضور کے کمالات میں ایک یہ بھی ہے کہ باقی انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے، امام الانبیاء کی ذاتی ہے، باقیوں کی محدود ہے، آقا کی غیر محدود ہے، باقیوں کی نبوت کے بعد نبوت ہے، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے، باقیوں کی صرف نبوت ہے، آپ کے لیے ختم نبوت بھی ہے، باقیوں کے لیے صرف شفاعت ہے، آپ کے لیے شفاعت بھی ہے، کبرا شفاعت بھی ہے، باقیوں کے پاس صرف امت ہے لیکن آپ کے پاس خیر الامت ہے، باقیوں کے پاس کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس کلام اللہ ہے، باقیوں کے پاس صرف صحابہ ہے، لیکن جتنے اور جیسے مصطفیٰ کے پاس ہیں اتنے اور ویسے کسی کے پاس نہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، کا معراج انعام کی صورت میں ہے، باقیوں کا معراج فرش زمین پہ ہے، لیکن آقا کا معراج عرش بری پہ ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، اوتیت جوامع الکلم نبی کا انفرادی کمال ہے، ونصرت بالرعب نبی کا انفرادی کمال ہے، واحلت لی الغنائم آقا کا انفرادی کمال ہے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا نبی کا انفرادی کمال ہے، ارسلت الی الخلق کافہ نبی کا انفرادی کمال ہے، وختم بی النبیون نبی کا انفرادی کمال ہے۔ قبر میں آپ کے متعلق سوال ہوگا، یہ انبیاء میں مصطفیٰ کا انفرادی کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی آپ ہی ہوں گے، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ بھی آپ ہی ہوں گے، سب سے پہلے جو جنت میں قدم رنجا فرمائیں گے وہ بھی آپ ہوں گے۔ نبی کی خصوصیات کا پہلو ہے،
یہ انفرادی کمالات کا پہلو ہے۔ بخاری میں کمالات نبوت بکھرے پڑے ہیں، ترمذی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کا ایک کمال یہ بھی ہے، ما بقا ظلہ علی الارض قط، نبی کا اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے سایہ تو تھا لیکن زمین پہ کبھی نہ پڑا تھا تاکہ کسی کا قدم نبی کے سائے پہ بھی نہ آ سکے۔ ما بقا ظلہ علی الارض قط، نبی کا سایہ بھی زمین پہ کبھی نہ پڑا۔